بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ 1904 کا ذکر ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا درگاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دلی کے قریب کوئی کنواں نہیں، جبکہ باولے کا پانی کھارا ہے۔ اگر آپ کہیں تو درگاہ کے مشرقی دروازے پر کنواں بنوا دیں۔ میں نے جواب دیا، ہاں صاحب، یہاں میٹھے پانی بہت کم ملتا ہے، بہت تکلیف ہے یہاں پر میٹھے پانی کی، شاید کنویں کا پانی میٹھا نکل آئے۔ ان صاحب نے کہا مگر یہاں قبریں بہت زیادہ ہیں، کنواں کھودا گیا تو قبروں کو توڑنا پڑے گا اور ان کی بھی حرمتی ہوگی۔ میں نے کہا قبروں کی ہڈیاں دوسری جگہ احتیاط سے دفن کر دینا، کیونکہ پانی کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ یہ کہہ کر میں اتوالا آباد چلا گیا اور ان صاحب نے کنواں کھدانا شروع کر دیا۔ قبروں سے ہڈیاں نکلتی تھیں تو دوسری جگہ ادب و احترام سے دفنا دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ پانی کے قریب پہنچے تو وہاں کسی آدمی کا پورا ڈھانچہ نظر آیا۔ سب کو حیرت ہوئی کہ بالائی قبروں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، مگر اتنی گہرائی جگہ میں یہ پورے آدمی کا ڈھانچہ کیوں کہ باقی رہا ہے؟ ارانی گہری قبر کس کی بنائی ہے؟ بہرحال اس ڈھانچے کو دیکھ کر مزدور ڈر گئے۔ انہوں نے ان ہڈیوں کو ہاتھ لگانے سے ہی انکار کیا۔ کنواں کھودنے والے صاحب نے خود رسے میں ٹوکرا باندھ کر کنویں میں اترا اور انہوں نے گدلا ہاتھ میں لیا، ڈھانچے کو گھٹنے سے مارا تاکہ ہڈیاں توڑ کر اوپر لے آئے، کسی جگہ دفن کر دیں۔ گدلے کے مارتے ہی اس کا گورا رنگ کالا ہو گیا اور دیوانوں کی سی باتیں کرنے لگا۔ جو مزدور ان کے ساتھ کنویں میں گیا تھا اس کو ٹوکریوں میں باندھ دیا اور بہت مشکل سے ان کو باہر لایا۔ کنویں کے پاس بہت سے خلقت جمع ہو گئی۔ سب حیران تھے کہ ابھی تو ان کا رنگ گورا تھا، اب یہ ایسے کالے کیوں ہو گئے ہیں؟ وہ بارہا کہتے رہے، میرے بھانجے کے پاؤں توڑ ڈالا، میرے بھانجے کا پاؤں توڑ ڈالا۔ آخر انہیں ان کے گھر میں لے گئے، بڑے عامل حلا، مگر ان کو کوئی اچھا نہ کر سکا۔ آخر تیسرے دن کنویں کو بند کر دیا گیا۔ سب مٹی اور ہڈی اس کنویں کے اندر بھر دی گئیں اور کنواں زمین کے برابر ہو گیا۔ تب ان صاحب کا رنگ بھی ٹھیک ہو گیا اور دماغی خراب بھی درست ہو گیا۔ میں اعلیٰ آباد کے سفر سے واپس آیا تو میری بیوی نے سارا قصہ مجھے سنایا۔ اس وقت میں اپنے گھر کے پلنگ پر چت لیٹا ہوا تھا کہ لیمپس کے سرہانے رکھا تھا۔ میں لیٹا ہوا اخبار پڑھ رہا تھا۔ پلنگ کے نیچے ردی پر میری بیوی، میری والدہ بیٹھی چھالیاں کاٹ رہی تھی، مجھے قصہ سنا رہی تھی۔ میں پلنگ پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، تم سمجھے وہ کالے کیوں ہو رہے ہو، دیوانے کیوں ہو گئے؟ بیوی نے کہا کسی بزرگ کا مزار تھا، انہوں نے بے ادبی کی، مزار والوں کی روح نے ان کو قبر توڑ کی سزا اور وہ کالے دیوانے ہو گئے۔ مگر جب ان کے وارثوں نے قبر بند کر دی تو کنواں بھی بند کر دیا تو روح نے 3 دن بعد ان کی خطا معاف کر دی اور وہاں وہ اچھے ہو گئے۔ میں نے بیوی سے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ مردے کی ہڈیاں صدیوں سے مٹی کے اندر دبی ہوتی تھیں، وہ ہڈیوں کے اندر فاسفورس ہوتا ہے، فاسفورس زہریلا ہو گیا تھا۔ جب انہوں نے ڈھانچے پر گدلا ماری تو ہڈی ٹوٹ گئی اور اس میں سے فاسفورس اڑا جو ان کے ناک میں سانس کے ساتھ گھس گیا اور بدن کے خون میں جذب ہو گیا۔ فاسفورس نے اپنے زہر سے خون کو کالا کر دیا۔ خون کالا ہو تو چہرہ بھی کالا ہو گیا، اور دیوانے بھی اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ ان کے دماغ پر زہریلے فاسفورس نے برا اثر کیا۔ اگر روح کچھ کر سکتی تو مجھے سزا دیتی، کیونکہ میں نے ان کو کنواں کھودنے اور قبر توڑنے کا حکم دیا تھا۔ اگر روح میں کچھ طاقت ہے تو آئے مجھے اپنی طاقت دکھائے اور مجھے سزا دے۔ تم عورتیں کمزور عقیدے کی ہوتی ہو، میں روحوں کو ایسے اثر کا نہیں مانتا۔ بیوی نے جواب دیا، توبہ کرو، کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں نے کہا کم از کم میری عقل تمہاری طرح بودھی نہیں ہوتی۔ بیوی نے کہا جانے یہ باتیں چھوڑ دو، اپنا اخبار پڑھو، میں ایسی منکرانہ باتیں سننا نہیں چاہتی۔ میں ہنسا اور اخبار پڑھنے لگا۔ ان باتوں کو 5 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ میں چت لیٹا تھا کہ کسی نے میرے پاؤں کے تلکیوں میں جیسے بجلی کی تاریں لگا دی ہوں۔ بجلی سن کرتی میرے تمام بدن میں پھیل گئی اور مجھے ایسی تکلیف ہوئی جس کے الفاظ میں ادا کرنا مشکل ہیں۔ میری رگ رگ میں چھریاں چلتی معلوم ہوتی تھیں۔ میں بے تاب ہو کر چیخنے لگا۔ میں نے اپنی چیخوں کی آواز سنی، مگر میری بیوی اور ساس آپس میں باتیں کرتی چھالیاں کترتی رہیں۔ انہوں نے میرے چیخنے پہ توجہ نہ دی۔ تب میں نے بیوی کا نام لے کر چیخنا شروع کیا کہ اے حبیب بانو، ارے بی مجھے دیکھو، میری کیا حال ہو گیا ہے، مجھے قبر والوں روح نے دبا لیا ہے، میں توبہ کرتا ہوں، پھر کبھی کسی بزرگ کی بے ادبی نہ کروں گا۔ مگر میری بیوی نے پھر بھی میری طرف توجہ نہ دی اور اپنی ماں سے باتیں کرتی رہی۔ میں نے اسی حال میں خیال کیا کہ شاید میرا دل دب گیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ تکلیف ہے، اس لیے آہستہ سے
दाएं रुख करवट ली, मगर फिर भी तकलीफ़ में कमी ना हुई। तब मैंने तौबा करना शुरू की और अहद किया कि कभी रूहों की बेअदबी ना करूँगा। ये कहते ही वो कैफियत जो सर से पाँव तक छाई हुई थी पैरों की तरफ जाती मालूम हुई, यहाँ तक कि थोड़ी देर में बिल्कुल जाती रही। मैंने फिर अपनी बीवी को पुकारा तो उन्होंने फ़ौरन जवाब दिया। मैंने उनसे कहा, अभी 5 मिनट तक मैं सख्त तकलीफ़ में मुब्तला रहा और तुमको आवाज़ें दी मगर तुम ना बोली। बीवी ने कहा, तुम तो सो गए थे और अखबार तुम्हारे हाथ से गिर पड़ा था। मैंने कहा, क्या तुम दोनों फ़लाँ बातें ना कर रही थीं? उन्होंने कहा, हाँ, ये बातें हमने की थीं। मैंने कहा, अगर मैं सो गया था तो मैंने तुम्हारी ये बातें क्यों कर सुनी? अब इस सवाल का जवाब मेरी बीवी ना दे सकी। शायद साइंसदान इस पर कुछ रोशनी डाल सकें। हमारी कहानी को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। शुक्रिया।